پرویز الہی صاحب وہاں پہ ان کو اچھی چائے شائے پلائیں، اور ان کا چودھری صاحبان کا ایک ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ جو بھی ایک سیاسی ڈیرا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ پی ایم ایل کیو سے ان کو کچھ نہیں ملے گا قیمتوں میں. اور جو تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، بجلی کی قیمتوں میں ہمیں کیوں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بجلی کی قیمتوں میں ہمیں اس لیے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف نے جو پلانٹس لگائے، آج ہمیں اس کی 30,000 میگا واٹ یا 32,000 میگا واٹ بجلی جو وہ وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کی آپ وہ بجلی ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کو ان کے پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کر کے چلے گئے. اب یہ بجلی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں. تو جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے آپ نواز شریف صاحب کو دو تین دعائیں دے دیا کریں. کسی پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن جس قسم کا غیر اخلاقی پروگرام انہوں نے کیے، اور ایسے لوگوں نے جو صحافی نہیں ہیں اور صحافی بن کے آگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں نے از خود کیبل آپریٹر جو ہے کئی جگہوں کے اوپر اگر نہیں لگانا چاہ رہے تو میں فورس نہیں کر سکتا. اور میں تو ایکچولی جو سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی موریلٹی کا مظاہرہ ہوا اس پہ تمام صحافی تنظیموں کو شدید مذمت کرنی چاہیے. اور جس قسم کی صحافت پاکستان میں گالیوں کی اجازت نہ صرف یہ ہے کہ نہیں دی جا سکتی اور کسی کو بھی نہیں دی سکتے، پرائم منسٹر یا منسٹر کا پرابلم نہیں ہے، کہ کسی کو بھی ہر ایک کی عزت نفس ہے، اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کیبل آپریٹر جو اپنی مرضی سے نہیں لگانا چاہ رہے، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا درست فیصلہ ہے. کیونکہ جس قسم کے جب تک سوسائٹی ریوولٹ نہیں کرے گی ایسے رویوں کے خلاف، اس وقت تک یہ ہوگا نہیں، اور کوئی صحافی بے روزگار نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحافیوں کو بہت اپنی جو روزگار ہے وہ ہم ان کا انتظام کریں گے. روپیہ اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سے مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. جو ہمارا میڈیا ہے اس کی آمدنی میں 40% اضافہ ہوا ہے آن ایوریج جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں. تو جب اتنی آمدنی بڑھ جائے گی تو مہنگائی کم ہو گئی. سر پی ٹی ایم کے لانگ مارچ کے حوالے سے بتائیے گا، تو حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا روکا جائے گا ان کو یا ان کو کریں گے؟ پی ڈی ایم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمیں پہلے بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آج کل ہمارا جو کنٹینر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اگر پی ڈی ایم لینا چاہے ہم سے تو کرائے پہ بھی لے سکتی ہے. سر سرٹیفکیٹ دیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے، باقی گزرا سے کیا حکومت مطمئن نہیں ہے؟ وہ جو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں اس میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، باقی کو خاص ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ اس میں جو میرا خیال ہے ارباب صاحب نے جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ایوارڈز کی جو بات آئی ہے، اس کا بنیادی جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایوارڈز دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ آپ کے جو پی ایچ ڈی میں آپ کے جو منظور ہوئے ہیں پروجیکٹس، ان کے اگینسٹ پیسہ کتنا خرچ ہوا. تو وہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس حساب سے مین کرائٹیریا یہ رکھا گیا. تو یہ کوئی اس طرح کی کوالٹیٹیو نہیں ہوئی. میرا خیال ہے اس کی کمیونیکیشن میں ڈیفینیٹلی جو ہے عدم اعتماد تب آتا ہے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. جب آپ نے 24 گھنٹے ادھر ادھر منتیں ترلے کر کے سازش کر کے کرنا ہو تو پھر عدم اعتماد نہیں آتا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے ابھی تک تو وہ تاریخ ہی نہیں دے پائے. ابھی انہوں نے اس دن اناؤنس کر دیا کہ میں نے تو اس دن ہی چیلنج کیا تھا کہ آپ باقی لمبی تاریخ چھوڑے اب کل ہی لے کے آئے. ان دلوں میں تیل نہیں ہے، ان سے عدم اعتماد کا ہونا ہے. شہباز شریف اور بلاول ان کی کوئی ذہنی سوچ تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو مذہبی سیاست تو نہیں کرتی، لیکن وہ فضل الرحمان کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ خود تو 15 بندے نہیں نکال سکتی، لہٰذا وہ مدرسے کے بچوں کے اوپر جلسے جلوس کرنا چاہتی ہے. بدقسمتی ہے کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو اتنا چھوٹا کر دیا اور نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ 4 ڈویژنوں میں رہ گئی. تو اس لیے یہ فضل الرحمان کے ساتھ یہ مدرسے کے بچوں پہ اپنی سیاست جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ فضل الرحمان صاحب کی بھی پچھلا ناکام ہوا ہے، اگلا ناکام ہو جائے گا تو اس بلیک میلنگ سے بھی جان دور جائے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے صنعتکاروں کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہ پرائیویٹ جو مزدور ہیں ان کی تنخواہ بڑھائیں 100%. تو آپ نے منیمم ویج کا اعلان کیا تھا مئی میں، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا.
और बहुत कम है ईओडीआई के जो मुलाजमीन है पेंशनर उनकी पेंशन भी जो ईओडीआई के पेंशनर्स की भी इंशाल्लाह ताला उनकी भी बढ़ेगी, और जो हमारे इस वक्त मिनिमम वेज है उसको भी 25,000 रुपये करने की तजवीज़ है, वो फाइनल स्टेजेस में है इंशाल्लाह ताला, वो भी खुशखबरी है। करप्शन के हवाले से सर जो केस चल रहे हैं, करप्शन के हवाले से जो केस चल रहे हैं उसका प्रोसेस बड़ा स्लो है, अवाम के अंदर ये बात जा रही है, किसी चीज़ का फैसला नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप लोग क्या बताएंगे कि इसको तेजी कैसे आ सकती ताकि अवाम में ये बात मैं आपसे 100% मुत्तफिक, इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी उतने गैर मुतमईन है जितने आप गैर मुतमईन है। देखिए पीटीआई के जो लोग हैं और हमारा जो वोटर बेस है उसने हमें वोट दिया था कि आप पैसे वापस लेके आएंगे। जी जी। बाकी जो ये किस्से कहानियाँ हैं, इस वक्त जो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपड़ासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा, और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि ये केस में हुकूमत ने ज्यादती की है या इन्होंने हमसे ज्यादती की है। देखिए ना, मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लेंगे। मतलब ये जो मकसूद चपड़ासी है ये इनका मिल में 25,000 रुपये पे मुलाजम है और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। इस तरह ज्यादा देखिए, इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, लंदन में वो अपार्टमेंट मेफेयर में $1 बिलियन का पहले ले लेता है। अब भी नवाज शरीफ की वहां पे जो वीडियोज आती हैं आप देखें, उनमें गाड़ियां देखें, उनके दफ्तर देखें, उनके बच्चे देखें, जिस तरीके से वो वहां पे रह रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कौम जो है वो रोजाना ये इस दुख में सोती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और किस तरह से ये लोग जो है ये सारे इन्होंने तमाशा बनाया है।